ذاتی گھر کا حصول بے شمار اپنا گھر پا چکے آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ ابھی تک کرائے کے گھر میں کیوں رہ رہے ہیں؟ اپنے ذاتی گھر کا خواب پورا کریں اس عمل سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے جو بھی بہن دعا کے لیے کہتی ہیں، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ختم فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے میرے مولا ان سب کی تمام جائز حاجت کو پورا فرما دیں۔ اور یا اللہ جو بھی کوئی چاہتا ہے، جس کسی کا بھی یہ خواب ہے کہ اس کو اپنا گھر ملے، تو یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کے اس خواب کو پورا فرما دے اور انہیں اپنا گھر میں رہنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ کا یہ خواب پورا ہوگا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا اپنا گھر ہو، آپ کرائے کے گھروں میں رہ کے تھک چکے ہیں، بلکہ کرائے کے گھر بدل کے آپ کا سامان بھی خراب ہو چکا ہے، اب آپ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر دے، تو اس کے لیے آپ بہت سے وظائف اگر کر چکے ہیں لیکن آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، تو آج کا عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا گھر ضرور دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ اپنے گھر کی خواہش سب کو ہوتی ہے، اپنے گھر کا خواب سبھی دیکھتے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ کچھ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اتنی جلدی وہ کامیاب نہیں ہوتے، لیکن آج میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہن کی سٹوری سناتی ہوں۔ یہ واٹس ایپ کے اوپر جو میں نے آپ کو نمبر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ بہن نے میرے سے رابطہ کیا اور وہ چاہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر دے، تو اس کے لیے وہ کہتی ہے میں نے بہت سی کوششیں کی، لیکن 15 سال ہو گئے ہیں میں کرائے کے گھر کے اوپر رہ رہی ہوں، ایک گھر چینج کیا، دوسرا چینج کیا، لیکن مجھے اپنا گھر نہیں مل رہا، اور میرا سامان بھی ٹوٹ جاتا ہے گھر شفٹنگ کے دوران۔ تو وہ بیچاری بہت پریشان تھیں اور انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو الحمدللہ وہ بہن نے وظیفہ کیا۔ تو وہ بہن یہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی صرف 2 سے 2.5 ماہ ہی اس وظیفے کو کیا ہے، اور اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے میرے روزگار میں اتنا اضافہ کیا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں کپڑے سیتی ہوں، مطلب لوگوں کے کپڑے سیتی ہوں، جیسے درزن آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ بہن ہے، لوگوں کے کپڑے سیتی ہیں، لیکن ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر دے، تو وہ کہتی تھیں کہ بہت ہی مشکل تھا، نہیں گھر مل رہا تھا، لیکن الحمدللہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا اس وظیفے کی برکت سے کہ میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے، کچھ سستا گھر کوئی بک رہا تھا، میں نے ان کو کچھ پیسے دیے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، اور وہ کہتی ہیں کہ سب کچھ اس وظیفے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسی جگہ سے راستے بنائے کہ آج میں اپنے گھر کی مالک ہوں، اور آج میں اپنے گھر میں ہی رہ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ 15 سال میں کرائے کے گھروں میں دھکے کھاتی رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، لیکن اس وظیفے نے میری زندگی بدل دی ہے۔ اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا گھر میں چاہتی تھی ویسا گھر دیا ہے۔ میں وظیفہ شیئر کرتی ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے وضو کی دعا جو کہ اوپر آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھا، اور وضو کی دعا جو وضو کے دوران ہم پڑھتے ہیں وضو کرتے وقت، اس کو آپ نے تسبیح کی صورت مطلب 100 دفعہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے اپنا معمول بنانا ہے، اور چلتے پھرتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس کو وظیفے کو مطلب آپ پڑھیں گے۔ آپ نے چاہے وضو ہے چاہے نہیں ہے، نماز کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اس کو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے اس کو ہر وقت کا ورد بنانا ہے اپنا۔ یعنی جتنی شدت کی آپ کی خواہش ہے، آپ کی حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دے، اتنی ہی شدت سے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو آپ کی مرضی کا جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا گھر دیں گے۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، اور الحمدللہ بہت ہی اچھا رسپانس آیا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا ہے، جنہوں نے بھی اس وظیفے کو اس طرح پڑھا ہے، یعنی نماز کے بعد ایک تسبیح کیا اور سارا دن اس کو کھلا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلد ہی اپنا گھر دیا ہے۔ اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ سبب لگاتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ نے کن کہنا ہے اور سب کچھ ہو جانا ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنا گھر کا مالک بھی کرتے ہیں۔ صرف کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ تو اس قابل نہیں تھے جس قابل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا۔ دیکھیں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ تو کہتا ہے نا، مجھ سے مانگو، مجھ سے جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگو، میں دینے والا ہوں۔ اور اللہ کے ہم جو بھی مانگتے ہیں اللہ جتنا بھی دیتے ہیں، اللہ کے تو خزانے میں ذرہ برابر کی کمی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اس لیے اللہ سے ویسا مانگے جیسا آپ کی خواہش ہے، آپ کی حاجت ہے، یہ سوچے بغیر کہ کب کیسے کس طرح، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے دینا ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے نا کہ میں بندوں کے گمان کے حساب سے ان کے ساتھ معاملات کرتا ہوں، تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، یہ گمان رکھیں کہ ہمارا کام تھا محنت کرنا، ہم نے وظیفہ پڑھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور ہماری حاجت کو پورا کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو اسے دوستوں تک شیئر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔